بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدیم آپ سب سے مخاطب ہے ایک بہت ہی اہم مسئلے کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل انبیاء کی زندگی کے متعلق موویز ریلیز کی جا رہی ہیں، بالخصوص حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اسی طرح اور اہل تشریع حضرات جو بناتے ہیں، حضرت امام حسن حسین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی پہ یا واقعات کربلا پہ جو موویز ریلیز کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام اور صحابہ کرام کی خیالی تصویر بنانا اور ان کے کردار اور سیرت کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنا اور دیکھنا سخت گناہ کبیرہ ہے، جس سے توبہ، استغفار اور مکمل اجتناب لازم ہے۔ نیز ان فلموں میں بہت سی خرابیاں اور مفاسد ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے بعض صورتوں میں والعیاذ باللہ انبیاء کرام علیہ السلام و صحابہ کرام کی توہین و تذلیل لازم آتی ہے، اور بالارادہ و قصداً انبیاء کی توہین کفر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مفاسد ہیں جنہیں ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص کبھی بھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام و صحابہ کرام کے ساتھ منسوب کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح اسلام بھی واہیات اور کفر تک پہنچا دینے والے طریقوں سے انبیاء کے احکامات کی تبلیغ کی اجازت نہیں دیتا، اسی لیے ایسی فلم بنانا، دیکھنا اور دکھانا سخت ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمانوں کو اس سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور مسلمان حکومت کا بھی فرض ہے، مسلم حکومت اور حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ ایسی فلموں پر پابندی عائد کر کے لوگوں کو اس کے دیکھنے، دکھانے، رکھنے یا آئندہ اس قسم کی فلموں کی نمائش کے سدباب کا انتظام کرے اور منع کرے۔ تو امید ہے آپ سب اسے ضرور پرہیز کریں گے اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں گے، تاکہ وہ لوگ جو جہالت کے سبب یا کم علمی کے سبب یا جن کے علم میں نہیں ہوتا وہ اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ شوق و ذوق سے عبادت سمجھ کے دیکھتے ہیں، تو ان تک یہ پہنچانا لازمی ہے کہ یہ چیز ناجائز اور حرام ہے، اس سے انبیاء کی تذلیل، توبہ، استغفار، توہین ہوتی ہے، اور ہمارے دلوں میں جو ان کے لیے عقیدت ہونی چاہیے اس میں زیادتی کے بجائے کمی آتی ہے۔ تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم ایسے امور سے، ایسی باتوں سے پرہیز کریں۔ یہ دجالی دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو ہم ہر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر قدم احتیاط سے رکھنا ہے، اور ہم نے ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ امید ہے آپ سب اس پہ ضرور عمل کریں گے۔